السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے صرف ولاگ نہیں بنائیں گے، روٹین بھی نہیں بتائیں گے، آپ صرف باتیں کرنی ہیں، اور باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دلوں پہ گھاؤ کر جاتی ہیں۔ تو ایک کا میرے پاس گائس میسیج آیا، اور اس میسیج میں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ایسا کر رہی ہوں یا ایسا کر رہی ہوں۔ تو دیکھیں، کوئی بھی اپنے خاندان کو برا نہیں کہتا، اور نہ ہی وہ برا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خاندان سے بڑا کوئی مضبوط بندہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک انسان ان کے ساتھ چوٹ کھاتے 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 ایک وقت بیت جاتا ہے، ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے زندگی کے اندر کہ پھر اپنوں کو کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل بھی اپنوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار، اب ان اپنوں سے بہتر ہے کہ میں اکیلا ہی بہتر ہوں۔ تو اس بھائی کا مجھے میسج آیا، بڑا اس نے برا بھلا کرا۔ میں کمنٹ میں یہاں آپ کا لگا دوں گی، اور آپ کمنٹ میں دیکھیے گا، اور وہ کمنٹ آپ سب پڑھیے گا کہ وہ کمنٹ انہوں نے کیا کیا۔ اگر میں نے اپنی یوٹیوب فیملی سے اپنا دکھ شیئر کیا تو میں نے کیا غلط کیا؟ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ مجھے اس طرح کا میسج کرے۔ میرے بھائی بند ایسے تھے تو میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اپنے گھر کے، اپنے اس بھائی ماں کے گھر کو اتنے سال بعد میں نے دیکھا تھا، اور اس گھر کو میں نے اگر ویڈیو بنائی، اپنی روٹین، اپنا اولڈ ہوم دکھایا، اپنی ماں کا گھر دکھایا، ماں کا جہاں جنازہ تھا وہاں دکھایا، پھر ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بتایا۔ آپ بتائیں کون سا دین میں لکھا ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ پر ہاتھ اٹھائے اور وہ بہنیں ان کی تعریف کریں؟ مجھے بس وہ جس نے مجھے میسج کیا ہے وہ مجھے ضرور بتائے، کیا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیملی میں، اگر وہ بھی 10 بہن بھائی ہیں یا 7 بہن بھائی ہیں، اگر ان کے والد کے ساتھ ایک بھی غلط کرتا ہے تو کیا وہ سب اس غلط کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں؟ تو میں نے بھی وہی کیا جو مجھے کرنا تھا۔ جب انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ، میرے بھائی نے غلط کیا، ان کو دھکے مار کے گھر سے نکالا، انہی کا گھر، انہی کا سب کچھ، ان سے غلطی کیا ہوئی تھی کہ انہوں نے گھر جو تھا وہ اپنے بچوں کے نام کر دیا تھا۔ وہ غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کے تحت ان کے کپڑے کیا، ان کے بستر کیا، ان کی بیوی کا سامان کیا، ان کی کسی چیز پہ حق نہیں رہتا، یہاں تک کہ کوئی چیز ان کے حق میں نہیں تھی۔ سب چیزیں وہ بھائی جو بچپن میں میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نا، وہ جب سے ہی کماتے آئے تھے، اس لیے اس بھائی نے یا اس بہن نے جو مجھے میسج کیا اور مجھے بتایا کہ برائی کرنا یا غیبت کرنا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو میری بہن مجھے بھی پتا ہے یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ لیکن جب کہیں تھک جاتا ہے نا بندہ، کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا، تو وہ بات میں یوٹیوب فیملی کے پاس لے کر آئی تھی کہ شاید میرا غم ہلکا ہو جائے، کیونکہ اپنا کوئی نہیں تھا۔ ہر ایک انسان کو ایک لمحہ ایسا آتا ہے، اس کو اپنے بہن کا یا بھائی کے کندھے کا سہارا ہوتا ہے، اس سہارے سے وہ جینے کا حوصلہ کرتا ہے۔ تو اس نے مجھے جو میسج کیا، مجھے خدا سے ڈرایا، مجھے توبہ کرنے کا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتی ہوں اور توبہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کو بتا کر استغفر اللہ نہیں کروں گی، آپ کو بتا کر یہ نہیں کہوں گی کہ میں یہ کر رہی ہوں، سب معلوم ہے مجھے۔ لیکن کسی کی دل آزاری کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ یہ میسج آپ کو کرنا زیب نہیں دیتا تھا۔ آپ نے تو صحیح بات جانی نہیں ہے، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں ان کو بدنام کر رہی ہوں، ان کو ذلیل کر رہی ہوں۔ کیسے کیسے الفاظ دیے۔ جس نے مجھے کمنٹ دیا وہ کمنٹ میں ابھی یہاں آپ دیکھیے گا، کمنٹ آئے گا، ایڈیٹنگ جب ہوگی تو اس کے اندر یہ کمنٹ میں لگا دوں گی، تو گائز کمنٹ پڑھیے گا۔ میں نے جو بھی بات کری ایک نافرمان بیٹے کی کری، کیونکہ اس نافرمان بیٹے نے جو باپ کے ساتھ بیوی کے کہنے پہ آ کر جو بھی غلط کیا، بیوی کے کہنے پہ آ کے اس نے اپنی جنت کھو دی، باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیے۔ پورا محلہ ہی دیکھ رہا تھا، آج بھی وہ محلہ دیکھ رہا ہے، آج بھی ہے ہمارا محلہ، ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں جانتے، سبھی لوگ جانتے۔ تو اس بات کو اگر میں یوٹیوب کے پاس لے کر آئی، یوٹیوب کی فیملی کے پاس لے کر آئی کہ میرا دکھ سنیں گے، مجھے اس چیز کا بتائیں گے، تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ میں ذلیل اور خوار کر رہی ہوں۔ تو اللہ کرے، آپ کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ کے خاندان میں بھی ایک ایسا بندہ پیدا ہو جائے،
پھر آپ کسی کو ذلیل اور خوار کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چوٹ کیسی ہوتی ہے۔ ہم نے تو بہت چوٹ کھائی، بہت تکلیفیں، ایک وقت گزارا ہے۔ ہم شروع سے ہی یوٹیوب پہ نہیں آ گئے تھے، اور نہ ہی ہم یوٹیوب پہ اپنی فیملی کی بات لگائے۔ جب اپنے دکھوں کا دل غم سے پھٹنے لگ چکا تھا تو یوٹیوب پر آ کر اپنے دل کی بات کری۔ جب غم کسی کو سنانے کو نہیں تھا، جب ہارٹ کی مریض ہو چکی تھی، میں کسی کو نہیں کہہ سکتی تھی، جب میں یوٹیوب کے پر آ کر اپنی باتوں کو میں نے کہنا شروع کیا کہ شاید مجھے سکون مل جائے۔ تو ایسی بہن بھائیوں کے لیے میں یہی دعا کروں گی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو مجھے ذلیل اور خوار کرنے والے میسج کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی فیملی کو ذلیل و خوار نہیں کرا، میں نے اپنی فیملی کو ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں میرے بارے میں، میری کہانی کو آپ کو کیا پتا کہ میری کہانی کیا ہے۔ ان بھائیوں کے در پہ جب میں اوپر رہتی تھی نا، ان بھائیوں نے یزید بن کر ہمارا پانی تک بند کر دیا تھا، اور میرے باپ کو وضو کرنے کا پانی نہیں دیتے تھے کہ یہ وضو کر لے گا۔ آپ کو کیا پتا گائز، آپ نے تو صرف آپ کے ہاتھ چلے ٹک 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 میسج کر دیا اور چھوڑ دیا میسج، لیکن آپ کے میسج سے کسی کا دل دکھا یہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ کوشش کیجیے کرا کریں کہ آپ ہے نا کسی کا دل مت دکھائیں۔ آپ مجھے لکھ کے بتاتے ہیں کہ کانٹیکٹ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، چلے مجھے تو صحیح بولنا نہیں آیا، شکر ہے آپ نے مجھے الفاظ بتا دیے کہ یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے۔ آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں تو آپ کو کسی کا دل دکھانے کا حق تو نہیں ہے نا۔ ہم نے تو اپنے دل ہلکا جب کیا جب ایک وقت بیت گیا، اس بھائی کو جو بھائی ہمارے ساتھ کرتا ہے، ان ہاتھوں میں کھلایا ہے، کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، چھوٹا بھائی ہے، ان ہاتھوں میں کھلایا ہے، اپنے منہ کا نوالا دیا۔ ایک وقت میں اپنے گھر سے ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے تھے، ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ نہیں یار میرے بھائی ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ لیکن بہت قربانیاں دینے کے بعد میں جب مجھے 2 دفعہ اٹیک ہو گیا، جب 2 دفعہ مجھے اٹیک ہو گیا، میں نے پھر رشتہ سب سے ختم کر لیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ مجھے مار دیں گے، میرے بچوں کے لیے بھی نہیں رہیں گے۔ تو میسج کرتے وقت اس چیز کا خیال کرا کریں۔ آپ غلطی بتائیں لیکن اس کے الفاظ بھی دوسرے ہوتے ہیں۔ آپ غلطی بتائیں گے، اس کے الفاظ ہوتے ہیں کسی کی دل آزاری، کیونکہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہی۔ میں نے کسی کو برا نہیں کہا کہ فلاں برا ہے، وہ برا ہے۔ میں جو بھی لے کر آئی، میں نے کیا کہ میں اپنے گھر کی کہانی لا رہی ہوں، کیونکہ میں تھک چکی تھی اپنی کہانیوں سے، اپنے دل کی بات میں کسی سے کہنا چاہتی تھی، کیونکہ کوئی نہیں تھا ایسا جو مجھے سمجھتا، کیونکہ میں بہن تھی نا۔ اگر آج میرے پاس بھی 4 پیسے ہوتے تو یہ بھائی میری عزت کر رہے ہوتے، نہ کہ میرا پانی بند کر کے میرے بچوں کو بوند بوند سے ترسا دیتے۔ آپ نہیں جانتے گائز، آپ کے اس میسج نے میں تو ویسے ہی تڑپتی تھی، لیکن آپ کے میسج نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ کسی کو ایسا میسج نہ کیا کریں، کیونکہ آپ حقیقت نہیں جانتے۔ میں نے تو چند باتیں آپ سے شیئر کی تھی، وہ چند باتیں لے کر میں ویڈیو کے روپ میں آپ کے پاس آئی تھی۔ آپ کو کیا پتا کہ ہم نے کتنی قربانی دی ہے۔ کبھی اپنے بھائی سے یہ تک، کبھی بھابیاں تھی نا، کبھی ان کی ہنڈیا کے اندر کھانا بناتی تھی تو کبھی آ کے ہاتھ تک نہیں ڈالا، جبکہ خود پکاتے تھے، ان کے گھر کے اندر نوکروں کی طرح کام کرتے تھے، وہ ڈال کے دیتے تھے تو میں اور میرے بچے کھانا کھاتے تھے۔ آپ کو کیا پتا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ نے تو بس آپ کے موبائل میں ہاتھ تھا، آپ میری ویڈیو دیکھ رہے تھے اور آپ نے میسج کر دیا۔ لیکن جب کسی کو بھی میسج کرو، ایک میری ویڈیو کی بات نہیں ہے، بہت ساری ویڈیو آتی ہے، کوئی اچھا بھی بناتا ہے، کوئی برا بھی بناتا ہے، کوئی اچھا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ناچ گانا، سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو میسج کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ دل کے اندر اللہ بستا ہے، کسی کو دل کو مت دکھاؤ۔ بھائی نے دل دکھایا تھا، ایک وقت سے دکھایا تھا، وقت بیت گیا، آپ کو کیا پتا، کوئی سال 2 سال 6 مہینے 10 دن نہیں، ایک وقت بیتا ہے۔ ایک وقت بیتنے کے بعد میں جب میں خود ایک ہارٹ کی مریض بن گئی تو پھر میں نے اس یوٹیوب کا سہارا لیا اور یوٹیوب کی سے اپنی باتیں کہنے لگی تو میں جینے کی طرف آئی، مجھے سکون ملنے لگا۔
لیکن آپ کے اس میسج کو میں نے کافی دن ہو گئے تو اس میسج کو پڑھا نہیں تھا، کیونکہ مجھے یوٹیوب اتنا چلانا نہیں آتا. میں آپ کو سب کہہ رہی ہوں، صاف صاف کہہ رہی ہوں، کوئی ایم اے کری بھی نہیں ہوں یا بی اے کری بھی نہیں ہوں. میں ایک غریب گھر سے ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک ماں ہوں. اور وہ چیزیں میں نے اسے نہ مجھے اس طرح کے آپ کو میسج کے جواب بھی دیے، چاہتی تو میں آپ کو رپلائی کر سکتی تھی، لیکن آپ کے میسج کو پبلک کے سامنے لانا ضروری تھا. میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گی اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ کسی کا اور کا دل نہ دکھائیں. میرے ساتھ جو بھی ہوا یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، اور مجھے امید کروں گی میں کہ آپ غلطی بتائیں مجھے، لیکن ایسے بتائیں کہ وہ غلطی بھی میں درست کر لوں اور میرا دل بھی نہ دکھے. میں نے تو آپ سے یہی کہا ہے کہ آپ مجھے میسج کیا کریں، نہ کہ آپ ایسے میسج کر کے مجھے میری تکلیف کو آپ بڑھاوا دیں. تو گائز میں نے آج ویڈیو نہیں بنائی صرف یہی بات کرنے کے لیے آپ سے کہ آپ مجھے میرا میسج پڑھ کے مجھے بتائیے گا، اور میری وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا جس پر یہ میسج آیا ہے، کہ دیکھیے گا کہ کیا یہ اس بھائی نے جو مجھے بھائی ہے یا بہن ہے جس نے بھی مجھے میسج کیا صحیح کیا. آپ سے میں میسج کرنے کا اس لیے کہتی ہوں کہ مجھے حوصلہ ملتا ہے. جب میں میسج پڑھ رہی ہوتی ہوں یا مجھے میرا بیٹا پڑھ کے بتا رہا ہوتا ہے تو مجھے خوشی ملتی ہے کہ نہیں یار ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ہم اپنی تھوڑی سی روٹین یوٹیوب کی طرف چینج کر دیتے ہیں، ورنہ گھر کے اندر اداس بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. ہم کوئی ایک دو نہیں، ہم 7 بہن بھائی ہیں، 7 بہن بھائی جسے کہتے ہیں. سب نے یہ ویڈیو میرے بہن بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ مجھ سے ویڈیو کے ذریعے وہ مجھ سے رابطے میں بھی آ رہے ہیں، کیونکہ وہ خود دو نے تو معافی بھی مانگ لی مجھ سے جب یہ ویڈیو دیکھی ہے تو، کہ ہم نے آپ کے ساتھ واقعی غلط کیا. لیکن گائس میری ویڈیو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے میسج کیے گا، اور اس میسج کے بارے میں بھی مجھے ضرور میسج کیے گا. جس نے بھی مجھ سے میسج کیا، اچھا کیا، غلط کیا، برا کیا، جو بھی کیا، میری وہ ویڈیو ضرور جا کے دیکھیے گا. میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ میری ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ میں نے اپنے پرانے گھر کی وہ ویڈیو لگائی تھی جب وہ میرا بھائی خالی کر کے گیا 3 سال کے بعد. میری امی کے انتقال پہ گئی تھی، اور 3 یا 4 سال بعد میں اپنی اس گھر کو میں نے دیکھا جب میری ماں آخری رخصت ہوئی تھی. اسی گھر سے ہم شادی ہو کر آئے تھے. بہت تکلیف ہوتی ہے گائز جب، کیونکہ ہم نے تو ہمارے بھابھیوں کیا، ہم نے کبھی اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں مانگا، جبکہ ہم خود تکلیف میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، لیکن کبھی ان سے بہن ہونے کا حق تک نہیں مانگا ہم نے. ان کے لیے خوشی کی دعا کرتے رہے، لیکن بھابھیوں نے ان کے دماغوں کو، بھائیوں کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ وہ تکلیف یوٹیوب تک لے کر میں آئی. نہیں آتی تو میں خود مر جاتی، میرے بچے یتیم ہو جاتے، میرے بچے بن ماں کے ہو جاتے. تو میرے بچوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ مما آپ یہ سب چیزیں اپنی لے کر آؤ، یوٹیوب پہ ساری کہانیاں کرو. اگر تو گائز مجھے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بٹن کو پریس کیجئے کہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس. ایک کمنٹ مجھے ضرور کیا کریں، لیکن اچھا کہ مجھے جینے کا حوصلہ ملے، مجھے اپنے کام کرنے کا حوصلہ ملے. ساتھ ہر ایک انسان آپ کے سامنے یوٹیوب پہ اچھے سے اچھے بولنے والا بھی ہے. میں تو شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ مجھے زیادہ بولنا نہیں آتا، مجھے بناوٹی الفاظ یہ انگلش کے الفاظوں کو میں لے کے نہیں آ سکتی، لیکن سیدھے الفاظوں میں، سادگی میں ہم لوگ ہیں. تو ہمیں میسج ایسے کیا کریں جس سے ہمارے دل آزاری نہ ہو، ہم ہنسیں، خوش ہوئیں، ہمیں خوشی ہونے کا موقع ملے، نہ کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے. کہاں سے دیکھتے ہیں میری ویڈیو مجھے ایک میسج ضرور کر کے گائز میری ویڈیو کو اتنا شیئر کریں، یوٹیوب فیملی اتنا شیئر کریں کہ پوری دنیا میں میری ویڈیو مشہور ہو جائے. کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے،
اپنے بچوں کے سر پر چھت کے لیے آئی ہوں. میں کوئی ایسا نہیں ہے، میں بہت محنت کرنے والی تھی، لیکن آج مجھے اس میسج سے صرف یہ ویڈیو بنانے کا مجھے موقع ملا، اور میرے زخموں پہ اتنا تکلیف دہ چوٹ لگی ہے، ہرے ہو گئے واپس سے، کہ میں نے کہا یار کیسا میسج مجھے کیا، کس طرح سے کیا. میں نے کسی کو یوٹیوب فیملی کو کسی کو ایسے میسج، میں کسی کی ویڈیو پہ بھی دیکھتی ہوں نا تو میں کسی کو میسج ایسا نہیں کرتی، اس کو ہارٹ کے میسج کرتی ہوں کہ ان کو خوشیاں ملے، ایسا میسج نہیں کرتی. لیکن میری ویڈیو دیکھنے والے جو میرے سبسکرائبر ہیں، پلیز مجھے سپورٹ کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کے ایک لائک، ایک سبسکرائب سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن میرا اور میرے بچوں کا بھلا ہوگا، مجھے حوصلہ ملے گا، مجھے خوشی ملے گی. کیوں کہ میں ایک ماں ہوں، کراچی کی ماں، کراچی کی بیٹی آپ کے سامنے آئی ہوں. تو پلیز سپورٹ کریں مجھے. اور جو میسج میں ابھی جب ہم ایڈیٹنگ کریں گے تو وہ میسج میں اوپر لگاؤں گی، آپ سب پڑھیے گا، اس میسج کو پڑھ کر مجھے ضرور اپنی رائے دیتے ہوئے ضرور جائے گا کیا یہ میسج کرنے والوں نے مجھے میری دل آزاری کر کے اچھا کیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم کسی اور روٹین، کسی اور بلاگ کے لیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.